لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال تعالی فی کلامہ المجید وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس حج ٹریننگ پروگرام میں۔ الحمدللہ پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے یہ دیکھا کہ حج کن کن لوگوں کے لیے لازم ہو چکی ہے۔ ہم نے سیکنڈ ایپیسوڈ میں دیکھا کہ حج کی تیاری میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، اسپریچول طور پر یا پیکنگ کے طور پر۔ تھرڈ ایپیسوڈ میں ہم نے احرام کے متعلق ٹریننگ لیے کہ احرام میں کتنی ساری غلط فہمیاں لوگوں میں ہے اور حقیقی طور پر کیا کیا پابندیاں احرام کے اندر ہم نے دیکھا۔ آج ہم اپنے حج کے سفر کے لیے نکل رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو نکلنے سے پہلے کیا کیا ہوگا؟ ہم نے احرام کے لباس کے تعلق سے بات کر چکے ہیں کہ احرام کے کپڑے کوئی پہنا ہوا ہے، احرام کی نیت میقات سے کریں گے۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ کا سفر وایا والی ٹکٹ ہے، کہیں دور سے آنے والی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ پلان ہو کہ میں فلاں ایئرپورٹ پہ پہنوں گا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے ایک جنرل گائیڈ لائن بتا دی، میقات سے پہلے پہلے احرام کی حالت میں ہونا لازم اور کمپلسری ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو وہاں سے سٹیپ بائی سٹیپ کیسے آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے عام طور پر بھی جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو مسافر بن رہے ہیں، تو مسافر کو کچھ چیزیں کرنی ہوتی ہے، اور یہ عام طور پہ مسافر کے آداب میں سے، سفر کے آداب میں سے ہیں، لیکن کیونکہ حج کا سفر ایک بہت اہم سفر ہے تو ہم اپنی ٹریننگ میں یہ حصہ بھی کور کریں گے انشاءاللہ۔ حج کے لیے جو شخص نکلتا ہے اسے چاہیے کہ پیچھے رہنے والوں کو اچھی وصیت، اچھی نصیحت کر کے نکلے، اور خاص طور سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ کچھ دعائیں پڑھتے تھے اور انہوں نے ہمیں پڑھنا سکھایا، تو ہم بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں پیچھے والوں کے لیے، اور پیچھے والے کچھ دعا ہمارے لیے پڑھیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ میں تم سب کو اللہ کے بھروسے پہ چھوڑتا ہوں، جس کے اوپر چھوڑی ہوئی چیز کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر ہم چھوڑ رہے ہیں کہ آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، یا کون کون ہے۔ اب بیوی ساتھ میں جا رہی ہے الحمدللہ، بچے ساتھ میں جا رہے ہیں الحمدللہ، لیکن کوئی ہے تو پیچھے والوں کو آپ کہیں گے استودعکم اللہ الذی، کم جمع ہے، کا سنگولر ہے، استودعک اللہ الذی اگر سنگولر ہے، واحد ہے، جمع ہے تو استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ۔ اور وہ لوگ کہیں گے زودک اللہ التقوی، آپ کا زاد راہ تقوی رہے، وغفر ذنبک، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، خیر آپ کے لیے آسان ہو جائے، آپ جہاں کہیں رہو۔ پہلی حدیث ابن ماجہ میں صحیح سند سے ہے، دوسری حدیث ترمذی میں حسن سند سے ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی دعا پڑھی آپ کے لیے، آپ نے بھی ان کے لیے دعا پڑھی۔ ایک اور دعا جو ہمیں ثابت شدہ طور پر ملتی ہے وہ ہے استودع اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم، کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم چھوڑتے ہیں اللہ کے بھروسے پر آپ کے دین کو، دینکم وامانتکم، آپ کی جو ساری امانتیں، جو چیزیں وغیرہ ہے وہ اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ رہے ہیں، وہ خواتیم اعمالکم، اور اعمال کا خاتمہ بھی ہم اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ رہے ہیں۔ خاتمے کی کیوں بات ہو رہی ہے معلوم ہے؟ کیونکہ جب ہم نکل رہے ہیں تو بھروسہ تو نہیں ہوتا ہے کہ ایک انسان واپس آئے گا، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے۔ تو اعمال کا خاتمہ صحیح ہو، خاتمہ صحیح ہونا بہت ضروری بات ہے۔ ایک انسان زندگی میں اچھے کام کیا لیکن خاتمہ غلط کام کرتے ہوئے، غلط چیزوں پہ، غلط راستے پر، گمراہی میں جا کر ہوا تو یہ بربادی ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سفر کی دعا ہے اس کے اندر خاص طور سے تقوی تمہارا زاد راہ ہو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ کئی بار جو ہمارے معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پہ شہر میں ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن سفر میں جاتے ہیں نا تو بہکے بہکے خیال آنے لگتے ہیں انہیں، صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے راستے پر سفر میں جانے لگتے ہیں، کوئی دیکھ رہا نہیں ہے، شہر والا کوئی ہے نہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ دعاؤں میں یہ چیز خاص طور سے ملتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑتا ہوں اللہ کے بھروسے پر۔ اسی طرح ایک انسان جا رہا ہے، اب اس کو فکر ہے کہ پیچھے والوں کو کیا ہوگا، تو وہ کہہ رہا ہے میں انہیں اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ رہا ہوں۔ ہم نہیں ہیں کرنے والے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، ہم ذریعہ ہے لیکن کرنے والا اللہ ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بھروسے پر جب چھوڑتے ہیں تو اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے، یہ ایک دل کی عبادت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران میں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے بھروسے پر چھوڑتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بھروسے پر چھوڑنا اور دل سے یہ نیت کریں۔ دیکھیے یہ سب باتیں یاد رکھیں کہ صرف الفاظ نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ دعا پڑھ رہے ہیں، یہ دعا پڑھ رہے ہیں، دل سے پڑھ رہے ہو، دل سے اس بات کو محسوس کر رہے ہو، وہ چیز کو محسوس کر رہے ہیں، تو یہ بہت اہم ہے۔ چلیے ہم گھر سے نکل گئے، سواری میں بیٹھے۔ جب سواری میں بیٹھ رہے ہیں تو سواری میں بیٹھنے کی دعا ہے، الحمدللہ حج کا سفر ہے۔ آئیے ہر قدم پر یہ ارادہ کریں کہ قرآن و سنت پر عمل کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، زندگی میں سدھار لائیں گے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سواری میں جب بیٹھ رہے ہیں تو اسلام نے کیا سکھایا ہے؟ یہاں پر بھی شکر گزاری سکھایا ہے، یہاں پر بھی اللہ کے احسان کو ماننا سکھایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار الحمدللہ 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 اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے، پھر وہ سواری کی دعا پڑھتے سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے اللہ جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمارے انڈر میں کر دیا اسے۔ وما كنا له مقرنین، ہم اس چیز کو نہیں کر پاتے تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور یقیناً ہمیں اپنے رب کی طرف ہی واپس لوٹنا ہے۔ ہم واپس لوٹنے کو یاد کر رہے ہیں، مطلب آپ سواری پر بیٹھ رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، ایک وہیکل پر چڑھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں اس میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہمیں اپنے رب کی طرف ہی واپس لوٹنا ہے۔ ہم اس واپس لوٹنے کو یاد کر رہے ہیں کہ جب ہم دنیا میں مر کر دنیا سے چل بسیں گے، اس چیز کو یاد کر رہے ہیں سواری پر بیٹھتے وقت۔ اور یہ آیت ایکچولی قرآن کی آیتیں ہیں، سورہ زخرف میں ہے، سورہ نمبر 43 آیت نمبر 13 اور 14۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھر سے نکلتے وقت ہم نے گھر والوں کے لیے دعا کی، گھر والوں نے ہمارے لیے دعا کی، ہم سواری میں بیٹھے، سواری کی دعا ہم نے پڑھ لی، اب سفر کی دعا ہمیں پڑھنی ہے۔ اور سفر کی دعا ایک بہت پیاری سی دعا ہے جس میں بہت ساری قیمتی اور پیاری باتیں آ جاتی ہیں۔ یہ دعا ہمیں صحیح مسلم میں ملتی ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اللہم انی اسألک فی سفرنا ھذا البر، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اس سفر میں نیکی، والتقوی اور تقوی، ومن العمل ما ترضی اور ایسے اعمال جس سے تو راضی ہو۔ اللہم ہون علینا سفرنا ھذا، اے اللہ ہمارے لیے اس سفر کو آسان کر دے، ہلکا کر دے، وطوی عنا بودہ اور اس کے دوری کو ہمارے لیے آسان کر دے، ایزی بنا دے۔ اللہم انت صاحب فی السفری، اے اللہ تو ہی تو ہے ہمارا ساتھی سفر میں، والخلیفۃ فی الاہلی اور ہمارے گھر والوں کے لیے تو ہی تو دیکھنے والا ہے، پیچھے کسے چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ اللہ کو ہی تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ساتھ میں بھی اللہ ہے، پیچھے والوں کے لیے بھی اللہ کو ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہم انت صاحب فی السفری والخلیفۃ فی الاہلی، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من واساء السفری کہ سفر کی مشکلوں سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وقعبۃ المنظری اور برے منازل، بری چیزیں دیکھنے سے، بری چیزیں سامنے آ جائے، ایکسیڈنٹس وغیرہ، ایسی چیز جو گھبراہٹ پریشانی کا ذریعہ بن جائے، خود کے ساتھ ہو کسی اور کے ساتھ ہو، وقعبۃ المنظری برے منازل مجھے نہ دکھے، وسوء المنقلب فی الاہلی والمالی، اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں کہ واپس آنے کے بعد میرے اہل میں یا میرے مال میں بہت کچھ برا ہو گیا ہو، میں اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو سفر پر نکلتے ٹائم پر یہ دعا پڑھتے ہیں اور دعا میں اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ سفر میں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، سفر میں یہ پریشانیاں نہ آ جائے، سفر میں نیک کام ایک انسان کرے، اچھے کام کرے، اچھے کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے، اللہ اس کے لیے اس کام کو آسان بنا دے۔ تو یہ ہے سفر کی دعا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں سفر تو شروع ہو چکا ہے الحمدللہ۔ سفر کے دوران کیا کریں؟ سفر کے دوران زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث ہے جو مسند احمد میں صحیح سند سے ملتی ہے، جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں ہیں جو یقیناً قبول ہوتی ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے۔ 3 ٹائپ کی دعائیں ہیں جو 100% گارنٹیڈ قبول ہوتی ہیں۔ وہ 3 کون ہیں؟ نمبر 1 دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا، جو مظلوم کے اوپر، اس کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، تو مظلوم جو بد دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہی ہے، یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ وہ دعوت المسافری، مسافر کی دعا، کہ بھئی مسافر ہے، پریشانی میں ہے، لیکن اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو یہ دعا مستجابات لا شک فیہن، شک ہی نہیں ہے، یہ دعا قبول ہوتی ہے الحمدللہ۔
لوگ بولتے ہیں نا بھائی دعا میں یاد رکھنا، دعا میں یاد رکھنا، زیادہ سے زیادہ خود کے لیے خود ہی دعا کر لو، کیونکہ پتہ نہیں کون کتنا دعا میں یاد رکھنے والا ہے ہمیں. ہم خود اپنے آپ کو یاد رکھ کے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اور صرف خود کے لیے نہیں، سب کے لیے کریں، اور صرف دنیا کے لیے نہیں، آخرت ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو یہ دعائیں زیادہ سے زیادہ کریں. ہوتا کیا ہے عام طور پر جو لوگ سفر پر نکلتے ہیں تو سفر پر انہیں غلط کام سوچنے لگتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں عام طور پر بھی سفر میں جو کوئی بھی سفر ہے اس کے اندر دعا قبول ہوتی ہے الٹا. اور تیسری دعا دعوت الوالدی علی ولدہ، کہ والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے. تو والدین جو دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے یہ دعا قبول ہوتی ہے الحمدللہ. تو یہ 3 ٹائپ کی دعائیں ہیں، اس میں سے ایک سفر کی دعا بھی ہے. تو سفر کے اندر فضول کا ٹائم مت ویسٹ کریں، غلط چیزیں گپے ہانکنے میں، غیبت کرنے میں ذرا بھی نہیں، عام طور پر بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ تو حج کا سفر ہے، حج کے سفر کے اندر زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنا چاہیے. ذکر و اذکار کریں، اور زبان کو رطب من ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے گیلا رکھنے کی کوشش کریں. مطلب زبان سے اچھی چیزیں کہنے کی کوشش کریں، اچھے کام کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اچھی چیزوں میں بزی رکھیں. قرآن ترجمے کے ساتھ ہے، دعا کی بک آپ کے پاس ہے، پیکنگ میں ڈالے تھے آپ نے الحمدللہ، تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں. تلبیہ پڑھنے کا وقت ابھی نہیں آیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہیں پہ تلبیہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. دیکھیے ماشاءاللہ اچھی چیز ہے. جائزہ یہ ہے کہ جہاں پر تلبیہ پڑھنے کا وقت آتا ہے وہاں تو بالکل لوگ بہت زیادہ نہیں پڑھتے ہیں. جہاں پہ وقت نہیں آیا وہاں پہ پڑھنے کا بہت جذبہ ہوتا ہے. تھوڑا ہولڈ کرو، وقت آئے گا. ابھی ہم تھوڑی دیر بعد جب میقات پر پہنچیں گے انشاءاللہ تو تب میں بولنے والا ہوں آپ کو یہاں سے تلبیہ پڑھنا شروع کرو. لیکن تب تک کیا کرنا ہے؟ تب تک ذکر و اذکار، دعائیں، اچھے کام، اچھی کمپنی ڈھونڈ لو. جو ٹور کے اندر کئی لوگ جا رہے ہیں یا پورا ایک گروپ جا رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں انسانوں میں الگ الگ طرح کے انسان ہوتے ہیں. کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں تو کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل صاحب المسک وکیل الحداد. اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے عطر بیچنے والا اور لوہار کی بھٹی. اما صاحب المسک اما تشتریہ و تجد ریحہ، کہ عطر بیچنے والے کے پاس سے یا تو تھوڑا عطر خرید لیں گے، کم سے کم اچھی خوشبو لے کر آئیں گے. وکیل الحداد، لوہار کی بھٹی، یحرق بدنک او ثوبک او تجد منہ ریحا خبیثا، لوہار کی بھٹی میں یا تو کپڑے جل جائیں گے یا تو بدن جل جائے گا یا کم سے کم بری ہوا لے کر آئے گا کوئی. تو دیکھیے کون سا عطر بیچنے والا آپ کے ساتھ ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ. مطلب دیکھو لوگوں میں کہ کون عطر بیچنے والا ہے. یہ بزنس کارڈ دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اس کے اخلاق اور مینرز اور اس کی باتوں کو دیکھنے کی بات ہے، اس کی دینداری اور اچھائی کو دیکھنے کی بات ہے. اچھا دوست ہوگا تو اس کے ساتھ رہ کر ہمارے دینی جذبہ بھی اونچے ہوں گے. اور جو گول ہے ہم نے شروع میں گول سیٹ کیا ہے، ہمارا گول کیا ہے؟ حج مبرور پانا. جب وہ گول ہے تو اس کے اندر اس طرح کے قدم بھی لینے پڑیں گے. صرف اچھی نیتوں سے کام نہیں بنتا ہے، اچھے قدم بھی لینے پڑتے ہیں. تو اچھے قدم میں سے ایک بہت اہم قدم یہ ہوگا کہ کوئی نیک صالح انسان کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں گے تو اس کا کچھ الحمدللہ صحبت کا اثر یقیناً پڑتا ہے. اور برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو معلوم پڑا کہ وہاں حج کا سفر ہے، تلبیہ نہیں پڑھ رہا ہے ایک انسان، غیبت کر رہا ہے، غلط چیزیں کر رہا ہے، اور بہت سارے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے. ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید، ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. i+ ٹی وی فری ٹو ایئر
اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ تو ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ اب حج کے سفر میں نکل چکے ہیں، ایئرپورٹ پہ آپ ہیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے بہت سہولت رکھی ہے، مسافر کی نماز ڈسکاؤنٹڈ ہوتی ہے، مطلب 4 رکعت ظہر کی جگہ 2 رکعت پڑھیں گے، 4 رکعت عصر کی جگہ 2 رکعت پڑھیں گے، 4 رکعت عشاء کی جگہ 2 رکعت پڑھیں گے، اللہ کی طرف سے ڈسکاؤنٹ ہے الحمدللہ۔ اور مسافر کا معاملہ ایسا ہے کہ جو نماز وہ نارمل مقیم جب ہے، جب وہ سٹی میں ہے، جو نماز پڑھتا ہے، وہ نماز کا ثواب سفر میں جب ہے تو آٹومیٹک مل جاتا ہے۔ کوشش یہ کریے کہ کہیں موقع ہو، الحمدللہ بہت سارے ایئرپورٹس پہ آج مسجد روم بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پر جا کر جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں، وہی بہتر ہے، تو اس میں ثواب اور اجر زیادہ ہے، کسی کو تکلیف نہ ہو، ہم کسی کو ایذا یا تکلیف پہنچا کر کوئی نیکی کریں تو وہ اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ ہم اپنا الگ طور پر کر سکتے ہیں، کوئی صاف جگہ دیکھ سکتے ہیں، پوری زمین مسجد ہے۔ ایک اور چیز ہے جو آپ کی پیکنگ میں ضرور ڈال دیجئے، وہ ہے ایک فولڈنگ مصلی، واٹر پروف قسم کا فولڈنگ مصلی پیکنگ کے اندر ضرور ڈال دیجیے گا، یہ بھی ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے۔ کہیں پر بھی نماز پڑھنا ہے تو ساتھ میں مصلی ہوگا خود کا، جو فولڈنگ مصلی ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے الحمدللہ، وہ آپ کو اس میں کام آ سکتا ہے انشاءاللہ۔ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ سفر میں اب ہیں، ایروپلین میں چڑھ چکے ہیں، ایروپلین میں پھر سے دعا پڑھیں گے، سواری کی دعا، الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم یہ دعا پڑھیں گے سفر کی دعا۔ تو ایروپلین میں ہیں، ابھی تک کچھ وہ بات نہیں ہے، آپ حج کے سفر پر ہیں، لیکن اب آپ احرام کی پابندی آپ پر لازم اب تک نہیں ہوئی ہے، اب آگے بڑھ رہے ہیں۔ اکثر حج کے جو ایروپلینز ہوتے ہیں اس میں میقات اناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ میقات آ گیا ہے، اور اکثر اس طرح سے بات دیکھ سکتے ہیں، اور میقات آنے پر جو اناؤنسمنٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا کرنا ہے وہ اب ہم دیکھنے والے ہیں۔ اگر آپ ایسی فلائٹ میں ہیں جس میں اناؤنسمنٹ نہیں ہونے والا ہے تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ سمندر پار کرنے کے بعد ہی میقات آنے والا ہے، سمندر کے درمیان میں تو نہیں ہے، مطلب جو زمین ہے عرب زمین، اس کے بعد میں وہیں پہ میقات ہے نا، تو آپ ایک رف اندازہ لے سکتے ہیں اور رف اندازی کے حساب سے تلبیہ پڑھنا شروع کریں گے۔ کیسے میقات آنے کے بعد کیا کرنا ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ جو میقات آنے کے بعد جو کچھ کرنا ہے وہ ایک اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، کوشش کریے گا کہ اس کے بعد نہ ہو بلکہ اس کے پہلے ہو انشاءاللہ۔ اگلی چیز یہاں پر یہ ہے کہ میقات جب آ گیا اب کیا کرنا ہے؟ اب سب سے پہلے ہم کہیں گے جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات پر کہا لبیک اللہم بعمرہ۔ اب عمرہ ہے، یہ حج ہے مجھے پتا ہے، لیکن حج میں یہ پہلا حصہ جو حج تمتع کرتے ہیں، اور ہم جو ٹریننگ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ پوری حج تمتع کی ٹریننگ ہے۔ میں لاسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ حج افراد اور حج قران میں کیا ڈفرنس ہے وہ آسان طریقے سے بتاؤں گا۔ اگر اب ہم تینوں دیکھیں گے تو آدمی اس میں تھوڑا کنفیوز ہو سکتا ہے۔ تجربے کی بنیاد پر میرا یہی پلان ہے کہ میں حج تمتع کے تعلق سے ٹریننگ ابھی دے رہا ہوں۔ تو حج تمتع میں عمرہ الگ ہوتا ہے، حج الگ ہوتا ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد احرام اتر جاتا ہے، پھر حج کے دنوں میں احرام پھر سے پہنتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ عمرہ ہے۔ تو کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم بعمرہ۔ یہی تلبیہ جب حج کے دنوں میں ہوں گے تو تب ہوگا لبیک اللہم بحج، لیکن ابھی عمرہ ہے تو لبیک اللہم بعمرہ۔ ہمیں ایک اور حدیث میں ملتا ہے، سلسلہ حدیث صحیحہ میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا اللہم ہذہ عمرۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ۔ تو حج کے تعلق سے جب ہوگا تو کہیں گے اللہم ہذہ الحجہ لا ریاء فیہا ولا سمعہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ یہ عمرہ ہے، کوئی دکھاوے کے لیے نہیں، کوئی سنانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ یہ میں جو کر رہا ہوں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ اپنی خود کی آخرت کے لیے کر رہا ہوں، یہ رب العالمین کے لیے کر رہا ہوں، خالص اسی کے لیے، میرا کسی کو دکھانے کا ارادہ نہیں ہے، کسی کو سنانے کا ارادہ نہیں ہے۔ لا ریاء فیہا، دکھاوے کے لیے نہیں ہے، ولا سمعہ، سنانے کے لیے نہیں ہے، کوئی ٹائٹل لگوانے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے ہے۔ ہم اپنی نیت کو پاک کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اس عمل کو خالص کر رہے ہیں۔ اب یہاں یہ کہنے کے بعد لبیک اللہم بعمرہ، اور اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو اللہم ہذہ عمرۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ کہنے کے بعد اب آپ تلبیہ کہنا شروع کریں۔ اب وقت آ گیا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام نے پکار دی تھی وہ پکار کا جواب اب آپ دیں گے انشاءاللہ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک
لبیک اللہم لبیک، کیا مطلب؟ یہاں ہوں میں اے میرے رب، یہاں ہوں میں، لبیک لا شریک لک لبیک، یہاں ہوں میں میرے رب، تیرا کوئی شریک نہیں ہے میرے رب، ان الحمد یقیناً سبھی تعریف، والنعمت ساری نعمتیں، لک والملک تیری ہی ہے ملکیت، سب جگہ تیرا ہی کنگڈم ہے، تیرا ہی ہے سب کچھ، لا شریک لک نہیں ہے تیرا کوئی شریک، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ بنیادی پیغام ہے حج میں کہ وہ اکیلے تنہا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو تلبیہ جو کہنا شروع کرتے ہیں اور یہ پڑھنا ایک بہت بڑی دلی طور پر ایک احساس کو پیدا کرتا ہے، یقیناً اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کی یاد میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ تلبیہ پڑھنے میں ایک دل کو ایک ایسا سکون ملتا ہے، اور وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر آدمی کو اپنے آپ کو اس چیز سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ تلبیہ کے تعلق سے رول یہ ہے کہ کتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو پڑھو، زیادہ سے زیادہ بار بار پڑھو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتانی جبریل، جبریل میرے پاس آئے، فامرنی اور مجھے حکم دیا، ان آمر اصحابی او ممائیہ کہ میں اپنے ساتھ والے صحابہ کو کہوں، ان یرفعوا اصواتهم بالتلبیہ کہ وہ تلبیہ کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کریں۔ آواز بلند کرنا، زور آواز میں پڑھنا، یہ سنت ہے۔ تو تلبیہ کے اندر زیادہ سے زیادہ پڑھنا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، زیادہ سے زیادہ پڑھنا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الحج، سب سے بیسٹ حج ہے الحج والسج، وہ جس کے اندر تلبیہ میں آواز بلند کی گئی ہو اور جس کے اندر قربانی کا خون بہایا گیا ہو، تو یہ بہترین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہ من شعائر الحج، یہ حج کی نشانیوں میں سے ہے۔ پہلی دونوں حدیثیں ترمذی میں ہے اور تیسری حدیث ابن ماجہ میں ہے۔ ابن ماجہ میں صحیح سند سے ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ملبن یلبی، جب بھی کوئی تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا لبا ماہو مان یمینہ وان شمالہ حتی تنقطع الارض من ہا ہنا وہا ہنا، تو جب وہ تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں، سیدھی اور الٹی جانب، تمام دونوں طرف سے ساری کی ساری چیزیں اس کے ساتھ میں تلبیہ پڑھنے لگتی ہے۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے ہمیں بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ ایسا ہے جیسے کہ میں موسیٰ کو اس وادی سے اترتے ہوئے جیسے کہ دیکھ رہا ہوں، زور سے بلند آواز میں تلبیہ پڑھتے ہوئے۔ تو میرے بھائی امی بہنیں، تلبیہ پڑھنے میں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس میں بہت کنجوسی کرتے ہیں، تھوڑا سا پڑھتے ہیں، 2-3 بار ہلکی سی آواز میں پرائیویٹلی پڑھتے ہیں، حالانکہ تلبیہ کے اندر سنت یہ ہے کہ تھوڑا بلند آواز میں پڑھنا چاہیے۔ اور تلبیہ پڑھنے کے لیے وقت بھی کتنا ہے؟ آپ یہاں سے جو پڑھنا شروع کر رہے ہیں ایروپلین سے، آپ جدہ ایئرپورٹ یا جو بھی ایئرپورٹ پہ آپ رہیں گے، جہاں کہیں سے آپ آ رہے ہیں، تو وہاں ایئرپورٹ پہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایئرپورٹ کے علاوہ جب بس مکہ جا رہی ہے تو مکہ پڑھیں گے، پھر وہاں پہنچنے تک۔ تو یعنی کوئی بہت زیادہ خاص لمبا وقت تلبیہ پڑھنے کے لیے نہیں ملنے والا ہے۔ تو میں آپ سب کو ابھاروں گا کہ زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھیں۔ ہمیں صحیح حدیثوں سے یہ بھی ملتا ہے، جیسے کہ سنن نسائی کی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک الہ الحق یہ کہا، یا جیسے مثال کے طور پہ ارواء الغلیل میں صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لبیک ذل معارج، لبیک ذل فوادل، مطلب یہ کہنا ثابت ہے، اگر آپ کو یاد ہے اور کہہ سکتے ہیں تو یہ بھی ساتھ میں کہنا ہمیں ملتا ہے، لبیک ذل معارج، کہ جو آسمانوں میں چڑھنے کی جو راستے ہیں، معارج، کہ اے معارج کے رب، اے اللہ میں یہاں حاضر ہوں، لبیک ذل فوادل، فضیلت کا جو رب ہے، اے فضیلت کے رب میں یہاں حاضر ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ثابت ہے لبیک الہ الحق۔ سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث میں لبیک و سعدیک و خیر بیدیک و رغباء الیک والعمل، تو ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا کہ لبیک و سعدیک، لبیک اور ساری سعادت تیرے ہی ہاتھ میں ہے، وہ خیر بیدیک، خیر بھی سب تیرے ہی ہاتھ میں ہے، والرغباء الیک، ساری رغبت تیری ہی طرف ہونی چاہیے، والعمل، سارا عمل تیرے لیے ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی کہنا ثابت ہے۔ اس کے علاوہ کئی ساری دعائیں لوگ پڑھتے ہیں ساتھ میں، لیکن جن کی دلیل ہمیں نہیں ملتی، جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا یہ ابو داؤد کی حدیث ہے صحیح سند سے، اس کی دلیل آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ثابت شدہ طور پر کوئی چیز ملتی ہے تو آپ وہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ میں کبھی کبھار لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے۔ تو لا الہ الا اللہ ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں، اور یہ فضیلت ہے تلبیہ کی۔
تلبیہ کے متعلق ایک غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ کئی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ میں تلبیہ پڑھیں، ایک آواز میں، جیسے لبیک اللہم لبیک، اب سب لوگ ساتھ میں ایک آواز میں پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ ساتھ میں پڑھنا یعنی اجتماعی طور پر پڑھنا، یعنی کہ کانگریگیشنل طور پر، یعنی جماعت کے ساتھ، جیسے کہ اس کے لیے ہمیں مزید دلیل چاہیے. مطلب جیسے مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو مغرب کی نماز میں 3 فرض جماعت سے پڑھتے ہیں، 2 سنت اکیلے اکیلے پڑھتے ہیں. وہ 2 سنت اکیلے اکیلے اسی لیے پڑھتے ہیں کیونکہ اس کی ساتھ میں جماعت سے پڑھنے کی دلیل نہیں ملتی. اب کوئی اگر وہ 2 سنت بھی جماعت سے پڑھنے لگے تو وہ صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ یقیناً وہ غلط ہوگا. اسی طرح سے اسکالرز نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ اکیلے اکیلے تلبیہ پڑھنے کا عمل ہے، یہ سب ساتھ میں کریں گے تو ساتھ میں کرنے کے لیے ہمیں ایڈیشنل دلیل چاہیے اور وہ اس کی موجود نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس سے بچنا ہی بہتر ہے، کیونکہ ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل، ہر کوشش، ہر لفظ، ہر تھوڑی حرکت ہماری قبول ہو جائے اور حج مبرور حاصل ہو جائے. تو یہی ہمارا مقصد ہے کہ حج مبرور حاصل ہو. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج مبرور پانے کی توفیق دے، اور وہ تلبیہ جو آپ کہیں گے یہ حج مبرور پانے میں ایک ایسی چیز ہے جس سے حج کو افضل الحج، سب سے زیادہ فضیلت والا حج کون سا ہے؟ جس میں زور آواز سے تلبیہ ہوتی ہو، وہ حج کی نشانیوں میں سے ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے حج کا معیار اور مقام، جو عمرہ آپ کر رہے ہیں، جو حج کرنے والے ہیں، اس کا مقام اللہ کے نزدیک بڑھتا ہے اور اس سے ایک زیادہ بہتر درجہ حاصل ہوتا ہے اور اجر و ثواب بھی حاصل ہوتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. تو میں آپ سب کو اس چیز کے تعلق سے ابھاروں گا کہ تلبیہ زیادہ سے زیادہ کریں، لیکن اس کا وقت آنے کے بعد، وقت سے پہلے نہیں. یہاں تو عجیب سا معاملہ ہے کہ خود جو حج کرنے جا رہے ہیں وہ بھی اپنے یہاں سے شروع کر دیتے ہیں، اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے، ایئرپورٹ سے. ساتھ میں چھوڑنے والے بھی کئی بار دیکھتے ہیں وہ لوگ بھی تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اب عمل کا جذبہ ایک اچھی بات ہے، لیکن وہ جذبے کو کاش ہم ایسی چیزوں کی طرف لگائیں جو ثابت شدہ ہے قرآن و حدیث سے، جس کی دلیل ملتی ہے، اس کا اجر کے لائق بھی بن جائے گا اور حج مبرور پانے میں ذریعہ بھی بنے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك